أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله العظيم. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور میرا ہی ڈر رکھو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، جو تصدیق کرتی ہوئی اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو میری آیتوں پر تھوڑی قیمت. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 اور 41 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ اصلاً مدنی صورت ہے، گرچہ ہر مکی یا مدنی صورت میں کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مدنی صورت میں بعض آیتیں مکی ہوتی ہیں اور مکی صورتوں میں بعض آیتیں مدنی ہوتی ہیں، لیکن بیسیکلی زیادہ سے زیادہ مضامین سورہ بقرہ میں مدنی ہیں. مدینہ منورہ میں چونکہ بڑی تعداد یہودیوں کی تھی اور مشرکین مدینہ بھی تھے، اس زمانے کے لحاظ سے یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہا جاتا تھا، اور قرآن نے بھی اہل کتاب کے نام سے مختلف جگہوں پر یاد کیا ہے. اور چونکہ وہ قوم جس کے پاس کچھ آسمانی پیغام اور آسمانی ہدایات ہوں تو وہ یہود و نصارہ تھے، اس لیے لوگوں کے درمیان بھی ان کی وقعت اور ان کی اہمیت زیادہ تھی. چونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور اسرائیل عبرانی زبان میں عبداللہ کو کہتے ہیں. اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ. بنی اسرائیل کے معنی ہے اللہ کے بندے کی اولاد. یہاں ایک عجیب و غریب نکتہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے یہودیوں کو جہاں جہاں یاد کیا ہے ان میں سے بہت ساری جگہوں پر بنی اسرائیل سے یاد کیا ہے. بنی اسرائیل کا لفظ قرآن نے استعمال کیا. بعض مقامات پر یہودیوں کا لفظ بھی استعمال فرمایا، اور بہت سارے مقامات پر بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا ہے. تو یہاں پر بنی یعقوب بھی کہہ سکتے تھے. عربی گرامر کے لحاظ سے بنی یعقوب کہنا کوئی غلط تو تھا نہیں. اس کے باوجود بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے ایک دوسرے نام جو کہ مشہور نہیں تھا، غیر مشہور نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، وہ غیر مشہور نام کے ساتھ ان لوگوں کی نسبت کیوں کی؟ مفسرین نے یہاں پر یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ چونکہ اسرائیل کے معنی عبرانی زبان میں عبداللہ کے ہیں،
تو یہودیوں کو اصل میں یہ سبق یاد دلانا مقصود تھا کہ تم جن کی اولاد ہیں وہ بھی ایک اللہ کا بندہ ہے، لہٰذا جب وہ بھی نبی ہونے کے باوجود اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی فرما برداری اور اطاعت و شکر گزاری میں جب وہ اپنا یقین رکھتے ہیں تو تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم بھی اس بات کو سمجھو کہ تم بھی اللہ کے بندے ہو۔ جب اللہ کے بندے ہیں تو جس کے بندے ہیں اس کی عبادت اور اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری یہ تم پر لازم ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے اصل میں بنی اسرائیل سے یاد کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کا نسبی نام ہے، نسبی نام، اور ہمیں معلوم ہے کہ بہت سی مرتبہ کسی کو اپنے سے مانوس کرنا ہو تو ہمارے پاس بھی یہ رواج ہے، عرب میں تو یہ رواج بہت زیادہ تھا کہ اپنے سے مانوس کرنا ہو تو اس کو ان کے آبا و اجداد میں سے ایسے لوگوں کی جانب منسوب کرتے تھے جن کے کمالات ہیں، جن کے اچھے کارنامے ہیں۔ جیسے صاحب یہ پروفیسر صاحب کے بیٹے ہیں، حالانکہ نام معلوم ہے لیکن نام سے یاد کرنے کے بجائے یہ ڈاکٹر صاحب کے بیٹے ہیں، یہ پروفیسر صاحب کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے استاد کے لڑکے ہیں۔ ہمارے پاس اردو میں بھی یہ رواج چلتا ہے، عرب میں بھی اس کا بڑا اہتمام تھا۔ یہ اپنے سے مانوس کرنا ہے تو مانوس کرنے کے لیے ان کی نسبت ایسے لوگوں کی جانب کی جاتی تھی جن کے بڑے کارنامے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شخصیت بڑی عجیب و غریب تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شخصیت ایسی عجیب و غریب تھی کہ ان کے اوپر بھی انبیاء، باپ دادا میں بھی اور اولاد میں بھی انبیاء۔ تو یہ بہت بڑا ایک گویا کہ ایک بہت بڑا اللہ کا انعام ہے اور ایسی عجیب و غریب شخصیت ہے۔ اس لیے دوسروں کی جانب نسبت کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یاد کیا کہ تم اسرائیل کے بیٹے ہو، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہو۔ تو جب کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم حافظ صاحب کے بیٹے ہیں، آپ امام صاحب کے بیٹے ہیں، تو فوری اس کو یہ اندر سے ایک غیرت جاگ جاتی ہے کہ میں امام صاحب کا بیٹا ہوں اور نماز چھوڑ دوں، یہ مناسب نہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کا بیٹا ہوں اور تعلیم چھوڑ دوں، یہ مناسب نہیں۔ ایک غیرت اندر سے جاگتی ہے جب اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ اسی غیرت کو جگانے کے لیے اللہ نے یہودی کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ ان کو مانوس کرنے کے لیے اللہ نے بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کر کے ان کو قریب کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو یہ، دوسرے ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر جو انعامات و احسانات ہیں اس کا تذکرہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی آدمی اپنے سے مانوس ہوتا ہے۔ اللہ نے پہلے بنی اسرائیل کو توجہ دلانے سے قبل ایک تو بنی اسرائیل کے انتہائی محبتانہ لہجے میں اور اس انداز میں ان کو مخاطب کیا، اس کے بعد فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو، میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا ہے، اس نعمت کو یاد کرو۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یہ مراد ہے کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کس بات کا؟
لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، ہم نے یہ عہد لیا تھا۔ تو یہ جو توحید ہے اور یہ عہد ہے، یہ عہد انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور خاص طور سے جب بنی اسرائیل سے لیا گیا تو وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی، کیونکہ توحید یہ ایک نعمت ہے اور شرک یہ ایک بہت بڑی زحمت ہے۔ سمجھنے کی چیز ہے، توحید بہت بڑی نعمت ہے اور شرک بہت بڑی زحمت ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جو شخص موحد ہوتا ہے اس کے پاس اس بات کی فیلنگ ہوتی ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں پورے عالم میں، اور جو مشرک ہے اس کے پاس اس بات کی فیلنگ ہوتی ہے کہ مجھ سے بڑے بہت ساری چیزیں ہیں، اس لیے مشرک کبھی درخت کے سامنے جھک گیا، کبھی آگ کی پوجا شروع کر دیا، کبھی سانپ کی پوجا شروع کر دیا، کبھی پتھر کی پوجا۔ جس کسی چیز سے اسے فائدہ نظر آتا ہے وہ اس کو اپنا بڑا بنا لیتا ہے، اور جس چیز سے کوئی نقصان محسوس ہوتا ہے اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو مشرک ہوتا ہے وہ ہزاروں معبودوں کا غلام ہوتا ہے۔ جو مشرک ہوتا ہے وہ ہزاروں معبودوں کا غلام ہوتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو ہم کو معلوم ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر کوئی احسان کر دیں، ان کی جو ہے علاج و معالجہ کروا دیں، تو وہ آپ کے آ کے پیر پڑیں گے کہ آپ تو ہمارے گرو ہیں، آپ گرو نہیں، آپ تو ہمارے کیا کہتے ہیں وہ لوگ معبود کو، ہاں بھگوان ہیں، وہ آ کے پیر پڑیں گے، آپ تو بھگوان ہیں ہمارے، بھگوان آپ کے اندر ہے۔ تو نعوذ باللہ جو مشرک ہوتا ہے وہ ہزاروں معبودوں کا غلام ہوتا ہے، اس کے پاس سلیوری کی فیلنگ ہوتی ہے، اس کے پاس غلامی کی فیلنگ ہوتی ہے۔ اور جو موحد ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا محسوس کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے اور یہ ساری کی ساری دنیا یہ میری خدمت کے لیے، میں ان کا مخدوم ہوں۔ اور یہ جو فیلنگ ہے، اگر ہم اس کی اہمیت تک پہنچ رہے ہیں اور میں اگر یہ فیلنگ آپ کو سمجھا پا رہا ہوں تو اندازہ ہو سکتا ہے اس بات کا کہ توحید کی جو نعمت ہے، یہ نعمت آخر کیوں ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے سلسلے میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، آخر یہ کیوں کہا؟ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ جو توحید کی نعمت اللہ نے یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے وعدہ کر کے وعدہ لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ تم کبھی کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ سے۔ یہ وعدہ لے کر کے انہیں جو توحید کی نعمت دی تھی، یہ ان کے اوپر اللہ کی جانب سے بہت بڑا انعام و احسان تھا، اور اتنا بڑا انعام تھا کہ بعد میں اللہ نے اپنے اس انعام کو یاد دلایا، فرمایا انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور جب تم نے مجھ سے عہد کیا تھا نا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، تو وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے اس عہد کو پورا کرو جو میں نے تم سے لیا ہے۔ تو اوفی بعہدکم، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا، جب تم میرے عہد کو پورا کرو گے میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ جب تم توحید شروع کر دو گے اور اللہ کی عبادت شروع کر دو گے تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ جو سارے لوگ تمہیں مانتے ہیں تو وہ تمہیں ماننا چھوڑ دیں گے، یہی ہوگا نا بھائی۔ ایک رواج چل رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی ناراض نہ ہو، ایک رواج پڑ گیا پورے محلے میں کہ گھر میں
کبھی بھی اچھا کھانا بن گیا، کوئی دعوت ہو گئی تو وہ گھر والے مجھے بلاتے ہیں اور بلا کے سب سے پہلے مجھے کھانا کھلاتے ہیں، اور اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت برکت کی چیز ہو گئی۔ اب یہ چیز رواج بنتے 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 بے دینی بن گئی کہ اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، برکت آئی نہیں سکتی۔ اب کیا ہوا کہ وہ ایک چیز یوں ہی شروع ہوئی تھی اور وہ رواج میں داخل ہو گئی۔ اب اگر میں لوگوں کو حق بات بتاؤں اور یہ کہوں کہ دیکھو برکت صرف مجھے کھلانے سے ملتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، تم قرآن پاک پڑھ کر کے پھونک لو، اس سے بھی برکت آئے گی، تم حلال روزی کے ذریعے سے دعوت دو، اس سے بھی برکت پیدا ہوگی، اگر میں صحیح بات بتاؤں گا تو میری دعوتیں تو بند ہو جائے گی۔ تو اب میں اس ڈر سے کہ میری دعوت بند نہ ہو جائے میں حق بات بتانے سے رکتا ہوں۔ یہ خصلت تھی یہودیوں کی، تو اللہ نے اس کی جانب اشارہ کر کے فرمایا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، دیکھو ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، یہ لوگوں کے رواج اور رسم و رواج سے نہ ڈرو کہ اگر تم اس کو روکیں گے تو اس کے نتیجے میں تمہاری روزی بند ہو جائے گی، اس سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اور حق بات بتاؤ لوگوں۔ اور اس وقت کے لحاظ سے حق بات کیا تھی؟ حق بات یہ تھی کہ سیدھے سیدھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مان لو اور اسلام قبول کر لو، حق یہی تھا۔ اور انہیں یہ پتہ تھا کہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اچھا پہچانتے تھے کہ جیسے لوگ اپنی اولاد اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ نبی برحق ہے، اتنا اچھا پہچانتے تھے۔ لیکن اگر وہ اپنی قوم کو بتا دیں گے کہ یہ نبی برحق ہے تو پھر اس کے نتیجے میں ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے وہ بتایا نہیں کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین و ایمان کی اور شریعت کی مخالفت کرتے رہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ یہاں ایک اور نکتہ ہے، جب یہودیوں کو متوجہ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ نے نعمتوں کا واسطہ دے کر کے کہا کہ دیکھو میں نے چونکہ تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں، اس لیے مجھ سے ڈرو، اس لیے میری طرف آؤ۔ امت محمدیہ کا ایک بڑا انعام ہے، جب ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنا تھا کہ مجھ کو یاد کرو، تو کسی نعمت کا واسطہ اللہ نے نہیں دیا اور فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جب انہیں کہنے کی ضرورت پڑی تو نعمتوں کا واسطہ دے کر کے یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے کہ ان کو بلا واسطہ اگر کہتے تو وہ نہیں آتے، ان کو نعمتوں کی لالچ دینا تھا تو اللہ نے نعمتوں کی لالچ دے کر کے ان کو متوجہ کیا۔ لیکن امت محمدیہ وہ امت ہے جن کو نعمتوں کے لالچ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ڈائریکٹ کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جب ان کو کہنا تھا تو فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، میں بھی تم پر احسان کا معاملہ کروں گا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ بما انزلت، اس کتاب پر جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن پاک، جو تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے، لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، اور سب سے پہلے انکار کرنے والے اور کافر نہ بن جاؤ۔ یہاں بھی ایک بات کو ہمیں سمجھنا ہے، اس وقت پوری دنیا کے اوپر ایک عجیب و غریب مرعوبیت قائم ہے ویسٹرن سویلائزیشن کی، اور انہی کے نظریات کو آنکھ بند کر کے بلائنڈلی ایکسیپٹ کرنے کی ایک پوری دنیا کے اوپر ایک تسلط قائم ہے۔ اور مجھے تو ڈر ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ جب ہم اس موضوع کے اوپر بولتے ہیں تو کہیں اس موضوع کے اوپر کسی کو تکلیف ہو کر کے وہ ہم سے آ کے مناظرہ نہ کریں، لیکن ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، مگر یہ کہ
ایک خیال رہتا ہے کہ شاید ہماری یہ بات ہضم نہیں ہوگی آسانی سے، لیکن ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ جو دنیاوی تہذیب ہے ایک اسلامک تہذیب ہے، اسلامک کلچر ہے، اسلامک سویلائزیشن ہے۔ آپ اگر اس کی بنیاد دیکھیں گے تو اس کی بنیاد تصدیق پر ہے، سچائی پر ہے۔ اور اسلام کے علاوہ جتنے کلچر اور جتنے سویلائزیشن ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، اگر آپ غور کریں گے اور ان کے بنیاد اور حقیقت تک پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی بنیاد تکذیب پر ہے، جھوٹ پر مبنی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی عیسائی اس وقت تک عیسائی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا نہ دے۔ کوئی یہودی اس وقت تک یہودی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تکذیب نہ کرے۔ اگر وہ یہ مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے تو وہ یہودی کہاں رہے گا؟ اور اگر وہ یہ مانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا تھا، مسئلہ تو یہیں سے پیدا ہوا۔ تو دیکھیے عیسائی اس وقت تک عیسائی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ تکذیب نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہودی اس وقت تک یہودی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ جھٹلائے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے اسلام پر۔ مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں بن سکتا، بلکہ مسلمان ہی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق نہ کرے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام رسولوں کو مانتے ہیں ہم۔ تو مسلمان کون ہے؟ جو تصدیق کرنے والا ہے۔ اور مسلمان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ جو جھٹلانے والے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اسلام مبنی ہے سچائی اور تصدیق کرنے پر، اور اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب وہ مبنی ہیں جھٹلانے پر۔ جب تک آپ جھٹلاؤ گے نہیں، جب تک آپ وہ مذہب کے آدمی نہیں بن سکتے، اور ہمارے پاس جب تک اپنے تمام رسولوں کی تصدیق نہیں کرو گے اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتے۔ اللہ نے اسی کا حوالہ دیا، یہ نہیں کہا کہ قرآن کے اوپر ایمان لاؤ۔ وہ تو کہہ دیتے قرآن کے اوپر ایمان لاؤ، تو قرآن کو تو ہم مانتے ہی نہیں۔ ارے بھائی، قرآن کو نہیں مانتے ہو تو تم کن چیزوں کو جھٹلا رہے ہو؟ جو کتاب توریت اور انجیل کی تصدیق کر رہی ہے اس کو تم نہیں مان رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا توریت انجیل کو بھی نہیں مانتے؟ مطلب یہی ہو گیا۔ جو کتاب توریت اور انجیل کی تصدیق کر رہی ہے آپ اس کتاب کو نہیں مان رہے، تو گویا کہ آپ حقیقت میں تورات اور انجیل کو بھی نہیں مان رہے۔ تو یہ تو پوری دنیا کو دھوکہ دے رہے کہ ہم عیسائی ہیں، ہم یہودی ہیں۔ یہ کیسے پتا چلا؟ قرآن نے اس لفظ سے ان کے دھوکے کو آشکارا کر دیا، پوری دنیا کو یہ دھوکہ دے رہے کہ اگر یہ حقیقت میں عیسائی ہوتے تو خود تورات میں اس بات کا حکم ہے کہ آنے والے آخری نبی اور ان کے آخری کتاب کو مانو۔ اگر وہ انجیل کو مانتے ہوتے تو خود انجیل کا حکم ہے کہ آخری نبی کی تصدیق کرو۔ تو پوری دنیا میں ڈھونگ رچا رہے ہیں کہ ہم تورات کو مانتے ہیں اور انجیل کو مانتے ہیں، حالانکہ تورات اور انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو قرآن پاک نے اس ایک لفظ سے وَأَنزَلْتُ آمِنُوا، ایمان لاؤ، کس پر؟ قرآن پر نہیں کہا، کس پر کہا؟ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس کتاب پر جو ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اگر قرآن پر ایمان لاؤ کہہ دیتے تو ان کا یہ دھوکہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا، لیکن یہ ایک تفصیلی جملے کو قرآن نے استعمال کر کے یہ پورے دھوکے کو سب کے سامنے رکھ دیا،
اور اس کا راز فاش کیا، اور پھر ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو یہ قرآن پاک یہ تصدیق کر رہا ہے تمہاری کتابوں کی بھی، اس لیے حق یہ ہے کہ جو مذہب تصدیق پر مبنی ہوتا ہے، صداقت پر مبنی ہوتا ہے، وہ مذہب حق ہوتا ہے، جو تکذیب اور جھوٹ پر مبنی ہے وہ مذہب حق نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کافر بننا خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ، اور تمہیں دیکھ کر کے جب بہت سارے لوگ انکار کریں گے، کافر بنیں گے، تو سب کا گناہ تمہارے اوپر آ جائے گا۔ اس لیے ان لوگوں میں سے نہ ہو جو اول کفر کرنے والے ہیں۔ اس لیے یہاں سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی اگر کوئی کفر کرتا ہے تو اس کا کفر متعدی ہوتا ہے، سپریڈ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جتنے لوگ اس کو دیکھ کر کے گمراہ ہو رہے ہیں سب کا گناہ اس پر آئے گا۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ یہودیت اور نصرانیت یہ بھی کفر کا حصہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشرکین الگ ہے اور یہود و نصارہ الگ، لیکن اب ان کا بھی پورا کا پورا دین کفر و شرک کے اوپر مبنی ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑا سا ثمن اور تھوڑی سی قیمت کے بدلے میری آیتوں کو نہ بیچا کرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ یہاں ایک اور بحث ہے، وہ اگرچہ کہ ٹائم ہو رہا لیکن ایک 5 منٹ میں اس کی بھی وضاحت کر دوں، ورنہ خدا نہ خواستہ آپ میں سے کسی کو یہ خیال نہ آئے کہ مولانا جو ہے جو پوائنٹ کی بات تھی وہ چھوڑ دیے اور اس میں شاید کوئی غرض وابستہ تھی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو۔ اصل میں یہود و نصارہ، اس کی تفسیر یہ ہے، تفسیر کی کتابوں میں اور احادیث میں مذکور ہے، یہودیوں کے جو سردار تھے ان لوگوں نے یہ کیا تھا کہ تورات کے بہت سارے احکام کا انٹرپریٹیشن انہوں نے اپنی طرف سے کیا، ٹھیک، اور وہ اپنی طرف سے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو انہوں نے چینج کر دیا۔ اور اگر کوئی آ کر کے کوئی بات سنا دے، کوئی اپنا پرابلم پیش کر دے کہ یہ مسائل سے میں دو چار، تو ان کو ان کے حساب سے کوئی ایسا طریقہ بتا دیتے جو توریت کے حکم کے خلاف ہوتا، اور ان کو جو طریقہ بتلایا گیا اس کے حساب سے توریت کے اندر لکھ دیتے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ آ کے پوچھنے والے سے پیسے لے لیے اور پیسے لے کر کے توریت کے آیات کو وہ بدل دیا کرتے تھے۔ ایسے ہوتے 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 تورات کا کوئی اصل اور جو بالکل اوریجنل نسخہ تھا وہ نسخے ہی ختم ہو گئے۔ جو تحریف کی بات ہم سنتے ہیں وہ اس طرح سے تحریف ہوتی رہی، اور یہ جو تورات کے اندر لکھ دیے ہیں یہی اب اتھینٹک مانتے تھے، اور اس طرح سے ہوتے 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 پورا بدل گیا۔ آپ سعودیہ عربیہ گئے، وہاں کی مندی کھائیے اور پھر یہاں کے مندی کھائیے، وہاں سے یہاں آنے والے بولتے ارے یہ تو کیا کچھ بنا دیے مندی کو ان لوگوں، حیدرآبادیاں تو کچھ اور ہی چیز بن گئی ہے۔ تو اور بریانی حیدرآباد کی کھائیے، اس کے بعد جا کے گنٹور میں کھائیے، تو آپ بولیں گے ارے بھائی بریانی کا نام بدنام نہ کرو اور دوسرا تو بھی نام رکھ لو اس کا، یہ بریانی ہے، بریانی حیدرآباد میں رہتی۔ تو کیا چینجز اتنے آئے ہیں اپنے علاقائی وہ یہ مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے، چینجز اتنے آئے ہیں کہ وہ ایک نئی چیز بن گئی اور لیکن نام پرانا باقی رہا۔ یہی صورتحال پورے تورات کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے فرمایا کہ توریت کی آیتوں کو بیچ کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے وصول نہ کر لو، یعنی پیسے وصول کر کے وہ آیتوں کو تبدیل نہ کرو، بلکہ اس معاملے میں مجھ سے ڈرو، یہ اللہ نے فرمایا۔ یہاں پر جو ایک بحث آتی ہے
کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں۔ حضرت امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس معاملے میں احناف کے نزدیک، متقدمین کے نزدیک تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں تھا، لیکن اس کی بنیاد اس بات پر تھی کہ اگر حکومتیں پہلے جس طرح سے ہوا کرتا تھا کہ جتنی دینی خدمات ہوتی تھی وہ حکومت کی سرپرستی میں ہوتی تھی اور حکومت کی جانب سے اس کے اوپر معقول معاوضہ ہوا کرتا تھا۔ جب صورتحال بدل گئی، حکومتیں بدل گئی، تو اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ قرآن کو اور احادیث مبارکہ کو اور دینی تعلیم اور شریعت کو محفوظ رکھنے کے لیے لا محالہ کچھ لوگوں کا اس کے لیے ڈیڈیکیٹ ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی فیلڈ کے لیے کچھ لوگوں کو اس کے لیے فارغ ہو جانا ضروری ہے۔ اب یہ جو لوگ فارغ ہو جائیں گے، جن کا کام صبح سے شام تک قرآن پڑھانا، احادیث پڑھانا اور دینی تعلیم دینا، یہی ان کا کام ہے، اور ان کے لیے قرآن پڑھانا تو بہرحال بہت ہوا فرض کفایہ ہو سکتا ہے، فرض کفایہ ہے، اور بیوی بچوں کی خدمت اور بیوی بچوں کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ ان کے لیے فرض عین ہے۔ جب یہ فرض عین ہے تو لا محالہ آدمی اپنے فرض عین کی تکمیل میں فرض کفایہ کو چھوڑ دے گا۔ جب قرآن پاک کی تعلیم اس طرح سے آہستہ آہستہ ہر جگہ سے ختم ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں دین کا باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس ریزننگ کی وجہ سے اور بہت ساری روایات کی بنیاد پر فتویٰ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم قرآن اور تعلیم دین پر اجرت لینا جائز ہے، بلکہ یہ افضل ترین آمدنی کے ذرائع میں سے قرار دیا گیا ہے کہ جس میں آدمی مکمل طور پر لوگوں کو دین پھیلانے میں لگا ہوا ہے اور کچھ نہ کچھ اس کے لیے معاشی استحکام کا بھی نظام بن رہا ہے۔ تو یہ تعلیم قرآن پر جس اجرت کا معاملہ یہاں پر بیان کیا گیا، تو ان لوگوں کا، یہودیوں کا پس منظر تو یہ تھا کہ وہ تورات کو بدل دیتے تھے پیسے لے کر کے، تو وہ مسئلہ تھا، اس سے قرآن پاک نے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا اور کہا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور اس معاملے میں مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم